کس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے؟ جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے رحم کے موضوع پر۔ رحم کے موضوع پر؟ رحم، جی واہ واہ، کیسے ذہن میں آیا آپ کے؟ رحم تو آپ حضرات کے ٹی وی کا نام بھی رحم ٹی وی ہے، بالکل بالکل، اس لیے میں سوچا آج اس پر بات کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نام کے پیچھے کیا بالکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ میرے ذہن میں یہ بات کافی دنوں سے تھی کہ ہمارے کیونکہ ٹی وی چینل کا نام ہی رحم ہے اور اس کے بہت گہرے اس کے معنی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کسی نہ کسی دن میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ رحم کی تشریح کریں آپ، اور آج آپ نے خود ہی اگر یہ سوچ لیا تو سبحان اللہ، میرے اور آپ کے ذہن کی کچھ ملاپ ہو گیا ایسا لگتا ہے۔ فرمائیے رحم کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں باتیں، ہمیں کیا آپ سبق دیں گے آج؟ بالکل صحیح۔ اصل میں بنیادی طور پر تو رحم ایک ایسا وصف ہے جی کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات کو تخلیق ملی ہے۔ جی، وجود ہی کائنات کو رحم کی بنیاد پر ملا، اچھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات کی تخلیق کی، اس کے اندر باہر جو خزانے پیدا کیے جی اور باکمال مخلوقات پیدا کیے ہیں، اس کا اصل منشا اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہے۔ رحم ہے، وہ رحم جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے وہ ایک دو نہیں 100 حصے رحم کے ہیں۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تو 100 حصے رحم کے پیدا کیے، جن میں سے 99 حصے رحم کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ابھی تک، جی ایک حصہ رحم کا دنیا میں اتارا ہے۔ اوکے، اس ایک حصہ جو رحم کا ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو لوگ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، ایون فرمایا درندے جو خونخوار درندے وہ اپنی بچوں سے پیار کرتے ہیں، جی ہاں، اس ایک حصے کی وجہ سے۔ جی ہاں، تو لیکن 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کفار و مشرکین جو اللہ کے منکر ہیں ان کو ان حصوں کا پتہ چل جائے کہ 99 حصے رحم کے اللہ کے پاس ہیں تو وہ جنت سے مایوس نہیں ہوں گے، ان کو بھی امید لگ جائے گی یار ہم پہ بھی رحم ہو ہی جائے گا، شاید یعنی اتنی رحمت اللہ کے پاس ہے بھی۔ واہ واہ، اور اگر جو ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس عذاب کے کتنے حصے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے منکرین کو باغیوں کو سزا کتنی دیں گے، تو ایمان والے جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ مامون نہیں ہوں گے، وہ جہنم سے مطمئن نہیں ہوں گے، ان کو خطرہ ہوگا کیا پتہ یا پکڑ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منکرین کفار جو ہے وہ بھی اللہ کی اس رحم کو دیکھ کر جو وہ امید لگا لیں گے کہ یار ہمیں بھی جنت مل ہی جائے گی، یعنی رحم اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا ہوں تو عرش الہی سے اوپر کوئی چیز نہیں، عرش الہی سب سے اونچی چیز ہے، جی اسے نیچے سب کچھ، صرف ایک چیز عرش الہی سے بھی اوپر ہے، اور وہ ایک دستاویز ہے، ایک تختی ہے سونے کی، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو میرے غضب پر غالب ہے، یعنی رحمت زیادہ بڑی ہے اور غضب کم۔ غضب کم ہے۔ غضب تو وقتی طور پہ اللہ استعمال کرتے ہیں، لیکن رحمت تو ہر وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاری و ساری ہے۔ واہ واہ، تو یہ وہ رحم ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو دنیا میں رحم کرتا ہے، کیونکہ رحم کی اصل میں بنیادی طور پر 3 رکن ہیں، کیونکہ رحم انسان جب کرتا ہے تو اس پہ کرتا ہے جو اس سے مرتبے میں کم ہے، جی یا ضرورت میں کم ہے، یا عمر میں کم ہے۔ جی، تو بعض وقت مرتبے کے اعتبار سے بندہ کم ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے، اچھا، یا وہ ضرورت کے اعتبار سے کم، بیچارہ مجبور بے بس ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے، یا عمر کے اعتبار سے کم ہے یعنی چھوٹا ہے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے بنیادی طور پہ افراد ہیں جن پر رحم کیا جاتا ہے۔ ظاہر انسان اپنے سے بڑے پر رحم نہیں کرتا، بلکہ بڑے کی تو خدمت کرتا ہے، برابر والے سے محبت کرتا ہے، لیکن نیچے والے سے انسان رحم کرتا ہے، اور وہ یہ 3 طرح کے افراد ہو سکتے ہیں، اور اللہ کو یہ رحم کرنا بڑا پسند ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے وہ طوائف جو ہے وہ یعنی گناہ کی ارادے سے اپنے گھر سے نکلی اور جنگل میں سے گزر رہی تھی، تو ایک جگہ اس کو پیاس لگی تو کنواں تھا، تو اس نے کنواں دیکھا پانی کا، سوچا چلو میں پانی پیتی ہوں، تو قریب ہی دیکھا ایک کتے کا پلہ، وہ جو ہے وہ گیلی مٹی کو چوس رہا ہے، یعنی پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تو گیلی مٹی کو چوسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو بڑا اس پر رحم آیا کہ یار یہ دیکھو بیچارہ پیاسا ہے، لہٰذا اس نے اپنے جوتے کو دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں ڈال کے اسے پانی نکالا، اس کو پانی پلا دیا۔ فرمایا حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس عمل پر بخشش کر دی۔
جبکہ گناہ کی ارادے سے جا رہی ہے, گناہوں میں زندگی لت پت ہے, لیکن ایک کتے کے پلے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا کر دی. جی اس لیے لکھا کہ رحم کا تعلق کسی انسان سے نہیں, رحم آپ چیونٹی بھی کر دیں گے, بلی کتے بھی کر دیں گے, جنت مل جائے. میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ مطلب آپ نے کہا کہ چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے, تو چھوٹوں میں تو مطلب چیونٹی کتنی چھوٹی چیز ہو گئی. اب رحم کے جو حصے, ظاہری بات ہے کہ اللہ دنیا کا بادشاہ, اللہ کریم جو ہے وہ سارے انسانوں پر رحم کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ ساری مخلوقات پر رحم کرتے ہیں جو انہوں نے پیدا کی ہیں. تو اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو فرائض ہیں اس میں یہ کہ جیسے چھوٹے انسان دوسرے انسانوں پر رحم کریں, اس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات پر رحم کریں. کہتے یہ ہیں کہ درخت کاٹنا جو ہے وہ بھی ایک بری بات ہو جاتی ہے, درخت بھی عبادت کرتا ہے, پتے عبادت کرتے ہیں, تو اس پہ بھی رحم کرنا چاہیے. اس لیے تو کہا کہ رات کے وقت میں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. اگر ایک زودگی سے آپ درخت کاٹنے بھی چاہتے ہیں تو رات کو نہ کاٹیں, کیونکہ رات کو وہ سو رہے ہوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو ان کو آرام میں خلل ہوگا, لہذا ابھی نہ کاٹیں. ایون رات کو پرندوں کا شکار نہ کریں, حالانکہ شکار کرنا حلال ہے, بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا رات کو نہ کریں, رات کو پرندے اپنی اولادوں کے ساتھ بچوں کے گھونسلوں میں آرام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے, اس وقت آپ شکار کریں. فرمایا نہیں, یہ بے رحمی کی بات ہے, اس پہ شکار نہ کریں. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب جانوروں کو ذبح بھی کرو, یعنی جس کے ذبح کی اجازت دی ہے, یہ حلال ہے گوشت اس کا, تمہارے ذبح کر لو, اور اس ذبح کرنے میں بھی اس کو آرام پہنچاؤ. اور آرام پہنچانے کا مطلب فرمایا چھری کو اچھی طرح تیز کر لو, اس سے پہلے اس کو پانی پلا دو, کھانا کھلا دو, پورا اس کو آرام پہنچا دو, اب اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرو. تو دیکھو اتنا رحم کی یہ تعلیم جو ہے ہماری شریعت کے اندر ہے. تو گویا کہ معمولی جانوروں پر بھی اگر رحم کر دیا جائے, اور بے رحمی یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. یہ وجہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک پاک باز, 5 وقت نمازی, تہجد گزار, نوافل پڑھنے والی, اس نے ایک دن ایک بلی کو ڈنڈا مارا. بلی گھر میں آ جاتی ہیں جیسے بلیاں, اسے اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کی انتڑیاں باہر نکل گئیں, اور وہ تکلیف سے بلی جو ہے وہ چکر کاٹنے لگی. لیکن اس نے اس پر رحم نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی اور اس کو جہنم کے اندر داخل کیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اسی طریقے سے اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی اس عورت کی, اور جہنم کی آگ میں وہ چکر کاٹ رہی ہے. یعنی بے رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی جانور پر بھی گوارا نہیں ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اور اس لیے ٹی وی کا جو نام رحم ٹی وی رکھا, اس کا کنسیپٹ یہی ہے بالکل کہ رحم دنیا میں اس وقت نہیں. یہی بات ہے, بالکل ہر چیز رحم نہیں ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اتنا قتل و غارت ہو رہا ہے. ہم امریکہ میں رہتے ہیں, اور امریکہ میں رہنے کی وجہ سے ہم نے, مسلمانوں نے, یا میں کہوں گا کہ پاکستانیوں نے بھی جانوروں پہ رحم کرنا سیکھ لیا, کیونکہ یہاں سکھایا جاتا ہے. تو انسان تو کجا, جانوروں پہ بھی رحم کیا جائے. تو رحم کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ہر جگہ بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, غریبوں کو, نہتوں کو, معصوموں کو مارا جا رہا ہے, دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں, لوگ بھوکے رہ رہے ہیں, لوگوں کے اوپر ہر قسم کے ظلم ہو رہے ہیں, انسانوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے اس کا نام رحم رکھا, اور وہ یہ کہ ہم سکھائیں آپ کی بدولت بھی, اور پروگرامز کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ سکھائیں کہ رحم کرنا سیکھیں, دنیا پہ رحم کریں. اگر ہم پیدا ہو گئے, یہاں آ ہی گئے, تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھے طریقے سے رہیں, جس میں اچھے رہنے میں رحم کرنا ایک بہت ضروری بات ہے. اور آج آپ سے اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. اور ایک حدیث فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. جو رحم نہیں کرتا, تم نیچے والے پہ رحم کرو گے, اوپر والا تم پہ رحم کرے گا. بلکہ اس میں بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا کہ ایک شوہر جو بڑا اکھڑ دماغ تھا, بڑا ہر وقت بیوی پر ڈانٹ ڈپٹ رکھتا تھا. ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے آیا تو کھانے میں نمک تیز تھا. اب وہ ایسے موقع پر تو وہ تو پوری طوفان کھڑا کر دیتا تھا. اب آج پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی کہ دل ہی دل میں کہنے لگا, چلو اے اللہ, یہ تیری بندی کو میں تیری خاطر معاف کرتا ہوں, آج میں اس کو کچھ نہیں کہتا. تو جتنا کھانا تھا کھا لیا, اور باقی کا بھائی بس اٹھا لو کھانا. تو کہتے جب وہ مرا ہے تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا
پوچھا تیرا کیا بنا؟ کہا کہ اللہ کے سامنے میں جب پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری بندی پر میری خاطر رحم کیا تھا، میں آج بندی کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عجیب مناظر ہیں، کتنی معمولی سی اس پر اللہ نے بخش دیا لیکن رحم کیا۔ رحم ایسی ایک چیز ہے۔ اب ہماری کچھ کالز ہیں تو ہم ابھی کالز لیں گے، لیکن میں آپ سے بات چیت کروں گا ان کالز کے بعد اور ان کے درمیان میں جو آپ نے ابھی فرمایا کہ 99 رحم جو ہیں وہ اللہ نے ابھی بھی اپنے پاس رکھے، تو ان کے اوپر ہم ذرا سی بات چیت کریں گے کہ وہ کیا ہیں اور کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی کال